اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویوم اور اس دن تقوم الساعۃ قائم ہو جائے گی قیامت یقسم المجرمون قسمیں اٹھائیں گے مجرم ما لبثوا وہ نہیں ٹھہرے غیر ساعہ ایک گھڑی کے علاوہ کذالک اسی طرح کانوا یؤفکون وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. یعنی جب قیامت قائم ہو جائے گی مجرموں کو اللہ تعالیٰ سامنے کھڑا کریں گے تو اس دن مجرم لوگ گنہگار لوگ قسمیں اٹھائیں گے. قسم اس بات کی اٹھائیں گے ما لبثوا غیر ساعہ کہ وہ ایک گھڑی نہیں ٹھہرے تھے، یعنی ایک گھڑی سے زائد ان کو دنیا کی زندگی نہیں دی گئی تھی. مطلب اس کا یہ ہوگا کہ گویا کہ وہ اپنی طرف سے عذر پیش کر رہے ہوں گے کہ آج ہمیں نہ پکڑا جائے اس لیے کہ ہمیں موقع نہیں ملا تھا. ایک گھڑی ہم ٹھہرے تھے، فوراً ہی موت آ گئی اور فوراً ہی اب قیامت کے دن ہمیں کھڑا کیا جا رہا ہے. ہمیں موقع مل جاتا تو ہم آپ کی اطاعت کرتے، آپ کی فرما برداری کرتے، آپ کے احکامات کو تسلیم کرتے. تو ما لبثوا غیر ساعہ ہم تو ایک گھڑی کے علاوہ ٹھہرے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ کذالک کانوا یؤفکون اسی طرح یہ لوگ جھوٹ بولا کرتے تھے. یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ یہ اسی طرح پہلے بھی جھوٹ بولتے تھے. جب دنیا میں تھے تو کہتے تھے قیامت قائم نہیں ہوگی. کون سی قیامت ہے؟ ہمیں تو مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہی نہیں ہے. اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دنیا میں نہیں ٹھہرے تھے. جب دنیا کی زندگی دی گئی تھی تو نعوذ باللہ آخرت کی زندگی کو دھوکہ اور جھوٹ کہتے تھے. اب آخرت میں ان کو کھڑا کیا گیا ہے تو دنیا کی زندگی کو جھوٹ بول رہے ہیں. تو اسی پر قیاس کر لو کہ ان کی عقل کتنی ہوگی کہ جس طرح یہ دنیا کے اندر آخرت کا انکار کر رہے ہیں تو آخرت میں یہ دنیا کا انکار کریں گے. کذالک کانوا یؤفکون اسی طرح یہ جھوٹ بولا کرتے تھے. وقال الذین اور کہیں گے وہ لوگ اوتوا العلم والایمان جن کو علم دیا گیا اور ایمان دیا گیا تھا. لقد لبثتم البتہ تحقیق تم ٹھہرے ہو فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب کے مطابق الی یوم البعث اٹھائے جانے کے دن تک. فہذا یوم البعث فہذا پس یہ ہے یوم البعث اٹھائے جانے کا دن. ولکنکم لیکن تم کنتم لا تعلمون نہ جانتے تھے. اس وقت دو گروہ ہوں گے نا. الیوم آج کے دن اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور کفار کو الگ الگ کر دیں گے. اب کفار کیا کہہ رہے ہیں کہ ما لبثوا غیر ساعہ ہم تو ایک گھڑی سے زائد نہیں ٹھہرے. اور جو دوسرا گروہ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے وقال الذین اوتوا العلم والایمان دوسرا گروہ وہ ان لوگوں کا ہے کہ جن کو علم دیا گیا تھا، جن کو ایمان کی دولت سے نوازا گیا تھا. ایمان والے تو دنیا میں اس بات کو سمجھتے تھے کہ آخرت کا دن ہوگا اور ہمیں اٹھایا جائے گا، تو انہوں نے دنیا کے اندر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ زندگی گزاری. تو وہ لوگ کہیں گے لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث تم جھوٹ بولتے ہو کہ ہم ایک گھڑی سے زائد نہیں ٹھہرے. آج کے دن تک تم کہاں رہے ہو؟ اللہ نے تو آج تمہیں قبروں سے اٹھایا ہے. اس سے پہلے تم کہاں تھے؟ وہی دنیاوی زندگی جو دھوکے کی زندگی تھی تم اس میں پڑے رہے ہو. لقد لبثتم تم ٹھہرے ہو فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں، یعنی اللہ نے جو لوح محفوظ میں لکھا ہے
کہ ایک وقت مقرر تک تم دنیا کی زندگی میں رہو گے، پھر موت آئے گی، پھر قبر میں رہو گے، اس کے بعد تمہیں اٹھایا جائے گا۔ تو وہ جو اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، اس سے یہ فی کتاب اللہ سے مراد وہ ہے الی یوم البعث، اٹھائے جانے کے دن تک۔ فہذا یوم البعث، اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا، اللہ نے وہ اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ آج ہے وہ اٹھائے جانے کا دن جس کا تم پہلے انکار کیا کرتے تھے۔ وَلَٰكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم اس بات کا علم نہیں رکھتے تھے کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اس وقت تو تم محالات پیش کرتے تھے، مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں اور گوشت پوشت ریزہ ریزہ ہو جائے گا، مٹی میں مل جائیں گے، کون ہمیں اٹھائے گا؟ تم جانتے نہیں تھے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہیں اٹھا لیں گے۔ فَيَوْمَئِذٍ، پس اس دن لا ينفع، نہیں نفع دے گا، الذین ظلموا، ان لوگوں کو جنہوں نے سرکشی کی، معذرتہم، ان کا عذر، ولا ہم یستعتبون، اور نہ ہی ان کی بات سنی جائے گی۔ اس دن ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اس دن وہ عذر کریں گے، ہمیں موقع دے دیا جائے، ہمیں معاف کر دیا جائے، ہمیں واپس بھیج دیا جائے۔ قسمیں اٹھائیں گے اس بات پر بھی کہ اگر آپ ہمیں واپس بھیج دیں تو ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ ہم آپ کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے۔ تو آج کے دن ان کی نہ توبہ قبول کی جائے گی اور نہ ہی ان کا عذر اور معذرت قبول کی جائے گی۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ، اور البتہ تحقیق ہم نے بیان کی لوگوں کے لیے مثالیں، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، من کل مثل، ہر طرح سے مثال۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لوگوں کے لیے ہر طرح سے مثال بیان کی ہے۔ مثال کے طور پر یہ دوبارہ جی اٹھنے کی بات ہے، تو پچھلے پورے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ بارش اور مردہ زمین اور بارش سے پھر مردہ زمین کا زندہ کیا جانا، اس سے پھل پھول کا اگانا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور مثال کے بیان کیا نا۔ کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کے اندر ہر طرح سے مثال بیان کی ہے۔ وَلَئِن جِئْتَهُم بِآیَةٍ، اور اگر آپ لاتے ہیں ان کے پاس کوئی آیت، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو البتہ ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، ان انتم الا مبطلون، تم سب ہی جھوٹ پر ہو۔ مثالیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے قرآن کو بیان کرتے ہیں، ان مثالوں کو بیان کرتے ہیں۔ تو اس وقت یہ سارے کے سارے کافر لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ان انتم الا مبطلون، کہ تم سب ہی جھوٹ پر ہو۔ نعوذ باللہ، یعنی تم لوگوں کا جو گروہ ہے، جتھا ہے، تم لوگوں کی جو جماعت ہے، ان انتم الا مبطلون، سب ہی جھوٹ بول رہے ہو، نعوذ باللہ۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تکذیب تو کیا کرتے تھے، اب یہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ وہ پوری جماعت کی تکذیب کر رہے ہیں کہ ایک شخص نے دعویٰ کیا نبوت کا اور باقیوں نے اس کو مان لیا، ایک آیت لے آیا اور دوسرا اس پر ایمان لے آیا، ایک نے معجزے کی بات کی اور دوسرے نے اس کو تسلیم کر لیا۔ ان انتم الا مبطلون، سب کے سب جھوٹ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کذالک، اسی طرح، یطبع اللہ، مہر لگا دیتے ہیں اللہ، علی قلوب الذین، ان لوگوں کے دلوں پر، لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے۔ جس شخص نے انکار کر دیا ہے، جو شخص باطل پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں، تو اس کو کسی طرح کی کوئی مثال، کوئی معجزہ، کوئی جماعت اس کو ہدایت پر نہیں لا سکتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پر مہر لگا دی ہے۔ فاصبر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے کہ آپ کے کہنے پر اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو آپ پریشان نہ ہوں۔ فاصبر، آپ صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ جب اسلام غالب آئے گا، یہاں پر یہ مناسبت آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سورۃ الروم کی آخری آیت ہے۔
پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے غلبہ روم کی بات کی تھی اور اس سے اہل کتاب کے غلبہ کی بات ہو رہی تھی، اور وہاں پر میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ اس سے اشارہ تھا اہل ایمان کے لیے کہ جس طرح آج اہل کتاب غالب آ رہے ہیں، اسی طریقہ سے تم بھی ایک دن غالب آؤ گے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فصبر، آپ صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یعنی اللہ نے جب یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین حق کو، دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کریں گے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام کے تمام ادیان پر اللہ تعالیٰ دین اسلام کو غالب کریں گے، تو یہ اللہ کا وعدہ ٹھہرا، یہ تو اللہ کا وعدہ رہا، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، اور آپ کو نہ پھسلا سکیں وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے، یعنی ان کے داؤ پیچ، ان کی تکذیب، ان کا انکار اور ان کے جو شک و شبہات ہیں، وہ اللہ کے وعدے سے آپ کو دور نہ کر سکیں۔ یعنی گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے کہ جو وعدے ہم آپ کے ساتھ کر رہے ہیں وہ ضرور بھی ضرور پورے ہوں گے، چاہے وہ دین اسلام کے غلبے کا وعدہ ہو، یا آخرت میں عزت اور احترام کا وعدہ ہو، اور دنیا کے اندر کفار کی ذلت اور رسوائی، اور آخرت میں کفار کے لیے جہنم کی جو وعیدیں ہیں، جو بھی اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا ہر وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ یہاں پر سورۃ الروم مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کے انوار و برکات سے مستفید۔ الحمد